تو اب یہ ایک چیز میں یہ جو آزادی فورس ہے، رہائی فورس ہے، آپ نے آزادی کا لیکن رہائی فورس اس کا نام دیا گیا، یہ کس کے ذہن کی اختراع ہے؟ کون کنٹرول کرے گا؟ اور کیا یہ بانی کو اس بارے میں کچھ پتا بھی ہے کہ یہ چل رہا ہے؟ دیکھیے، ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بھی آئیڈیا ہیں یہ پارٹی کا نہیں ہے، پھر یہ بھی فیملی کی طرف سے آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اور باڈی یا سٹرکچر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ آپ کی باڈیز ہیں، یوتھ ہے، آئی ایس ایف ہے، آئی ایل ایف ہے، مدر پارٹی ہے، ان سب پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ جس نے بھی اس کا نام چنا ہے وہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ ماضی میں جو غلط الزامات اس پہ لگے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ نام نہیں چنا. دیکھیے، ہمارے آئین اور قانون میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فورس کے نام سے کوئی بنائے. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹائیگر فورس بھی تو بنائی تھی. ٹائیگر فورس بھی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ہی کے دور حکومت میں JUI کے انصار الاسلام جو ڈنڈا بردار فورس ہے، لیکن وہ کام کیا کرتی ہے؟ ڈنڈے اٹھا کے مولانا صاحب کی سیکیورٹی اور جلسوں کی سیکیورٹی اور انتظامات کرتی ہے. PTI نے ان کو جو ہے کالعدم قرار دیا تھا اپنے دور میں. وہ گئے 2021 کے اینڈ میں وہ بحال ہو گئے تھے. پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جس سیاسی پارٹی نے جو ہے ایسے حالات میں کوئی فورس نامی باڈی کو وجود یا جنم دینے کی کوشش کی ہے، اس کو پھر ایسا ویو کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی ریاست سے ٹکر کے لیے بنائی گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بجائے اگر آپ اس کا نام یہ رکھتے کہ خان رہائی تحریک کمیٹی، تو اس سے آپ کو ہمدردی بھی ملتی، آپ کا موقف بھی واضح ہوتا. اور اگر آپ کو نئی باڈی بنانے کی ضرورت تھی، یہ جو باڈی بنی ہے، میں تو پوری ہانیسٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرک کی دائیں جانے والی بتی ہے. دائیں جانے والی بتی ہے جس کے پیچھے ورکر کو 1.5 ماہ کے لیے لگانا ہے. 1.5 ماہ کے بعد جو ہے ایک وقت آ جاتا ہے جب ایک یہ لیڈرشپ تیار ہو جائے گی کہ چلیے جی اب ہم نے گالم گلوچ کھانے کے لیے تیار ہیں. حذیفہ رحمان صاحب